الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمامی احباب ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں جو آج کلمہ حضور کی برسی کے موقع پر ہماری طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. لائی کے ساتھ تعظیم و تکریم و توصیف زینت مسند عز و شرف حضور سیدی و سندی حضور نقیب ثانی مقدس العالی حضور سیدی و سندی حضور عظمت ثانی مقدس العالی مدن اللہ ذکر کا بقرب حیاتنا جمیع وابستگان سلسلہ عالیہ کیمیا باداب شکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم درگاہ نقیب الاولیاء میں اپنے خواجگاہن کے زیر سایہ حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ صادقہ خاشعہ ذاکرہ مخدومہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اماں جی حضور کی برسی مبارک میں حاضر ہیں. مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اماں جی حضور کی ذات مقدسہ خود سے پہلے جیسے صوفی اسلام ساجد صاحب آپ کی محبتوں کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کا اسم مقدس گویا کہ اسم بمسمہ تھا. اسم بمسمہ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا نام کہ جو ایسی ذات کے اوپر دلالت کرے کہ جو صفات اس کے اندر پائی جائیں. جیسے کسی کا نام صادق ہو تو وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہو تو اس اسم کو اسم بمسمہ کہا جاتا ہے. تو آپ کا اسم مقدس آمنہ تھا تو گویا آمنہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنی امان میں لینے والی. تو گویا اماں حضور نے اپنے ہر غلام کو اپنی رحمت کی امان میں لیا، اپنی شفقت اور محبت کی امان میں لیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی رحمت سے ایک خاص حصہ آپ کو عطا ہوا. تو آپ کی ذات مقدسہ اسم بمسمہ تھی. یہ کہا گیا، کسی نے کہا، سوال کیا، پوچھا کہ کیا خواتین کے آراس اور ان کی برسیاں بھی کیا اسی طرح بنائی جا سکتی ہیں کہ جس طرح اولیاء عظام کے عرس بنائے جاتے ہیں؟ کیا خواتین کے آراس اور برسیاں بھی ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ جیسے اولیاء عظام کے عرس بنائے جاتے ہیں؟
تو میں نے عرض کی کہ جب اللہ کی کچھ خاص بندیاں، کچھ اللہ والیاں جب اپنی وہ نسوانی صفات کو معدوم کر کے اور اپنے اوپر مردان خدا کی صفات کو غالب کرتے ہیں تو آپ کے عرس بھی بنائے جاتے ہیں، آپ کی برسیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو حضرت اماں حضور آپ کی سلسلہ عالیہ کے لیے خدمات بے پناہ تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسماعیل، کہ قرآن کے اندر ابراہیم کا ذکر کیا جائے، قرآن کے اندر اسماعیل کا ذکر کیا جائے، قرآن کے اندر موسیٰ کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور مرسلین کے ذکر کا فرمایا، وہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، فرمایا کہ قرآن کے اندر مریم کا بھی ذکر کیا جائے۔ عرض کیا پروردگار، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، یہ تو تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں، ان کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت مریم نہ تو نبیہ ہے نہ رسولہ ہے، آپ کا ذکر کیوں کیا جائے؟ رب نے فرمایا کہ فقط اس لیے میں جانتا ہوں کہ نبیہ بھی نہیں، رسولہ بھی نہیں، لیکن حضرت مریم نے میرے نبی کو جنم دیا، فرمایا اس لیے آپ کا بھی ذکر قرآن کے اندر کیا جائے۔ تو برادران طریقت، حضرت صوفیہ طیبہ طاہرہ، حضرت اماں حضور، آپ جب میرے خواجہ حضور خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ آپ کے حرم پاک میں رہی، اور میرے حضور سیدی و مرشدی حضور عظمت الاولیاء جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، آپ کے چرچے کیوں نہ کیے جائیں؟ تو ماں کی شان کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے والدین کے حوالہ سے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا، لیکن انتہائی باریکی کے ساتھ اور عام فہم نقطہ بیان فرمایا، فرمایا بخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، فرمایا والدین کے لیے اپنی رحمت کے بازو عاجزی اور محبت کے ساتھ پھیلا دو۔ عاجزی کے بازو، قرآن کریم کا یہ لفظ جناح عربی زبان کے اندر پروں پہ بولا جاتا ہے، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں انہیں جناح کہا جاتا ہے، اور بالخصوص دجاجہ کے جو پر ہوتے ہیں انہیں جناح کہا گیا، مرغی کے پروں کو۔ تو جس وقت مرغی کے بچے کسی خطرہ کے اندر ہوتے ہیں اور انہیں کوئی خطرہ لائق ہوتا ہے تو وہ مرغی اپنے پیروں کو پھیلا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح تم اپنے والدین کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے پروں کو پھیلا دو۔ فرمایا جس وقت بڑھاپے کے اندر آئیں تو ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے پروردگار ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما کہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے ہماری پرورش فرمائی ہے۔ آج ہی آپ کا مقام اور مرتبہ عرفہ اور اعلیٰ تھا، اور کسی نے ماں کی شان میں بڑے حسین اشعار کہے اور کہا کہ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے، ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے، پھر بھی اس دی ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے، پھر بھی اس دی ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے، اور ماں دی شان نہ مکے باویں لکھے خلقت ساری، ماں دی شان نہ مکے باویں لکھے خلقت ساری، بعد خدا دے ہے بچے دی ماہی پالن ہاری، بعد خدا دے ہے ماہی بچے دی پالن ہاری، اور ماں دی پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اچیرے،
مادی پاک گوادے صدقے رتبے ملے اچیرے لکھاں ولیاں نالو لنگے با یزید اگیرے لکھاں ولیاں نالو اگے لنگے با یزید اگیرے اور مادی عظمت شان جے پوچھنی مادی عظمت شان جے پوچھنی پوچھو کسے ولی تو مادی عظمت شان جے پوچھنی پوچھو کسے ولی تو یا پھر پوچھنی شان جے مادی پوچھو پاک نبی تو راجے پوچھنی شان جے مادی پوچھو پاک نبی تو اور مائی حلیمہ سی ایک دن باری مائی حلیمہ سی ایک دن کول حضور تے آئی استقبال ہوتے رہی اٹھے فوراً آقا جائی اور فرمایا اہلا و سہلا مائی تائیں سونے نے فرمایا اہلا و سہلا مائی تائیں سونے نے فرمایا اپنی چادر پاک بچھا کے اتے سی بٹھایا اپنی چادر پاک بچھا کے اتے سی بٹھایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے خواجگان کی تعلیم پر عمل کرنے اور اپنے والدین کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اماں حضور کے صدقے ہماری اماں جی حضور کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور عمر حضریہ عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔